لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب. پیش خدمت ہے سلسلہ وار پروگرام تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. سامعین، ہماری آج کی مہمان ہیں مشہور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض اور ایلس فیض کی چھوٹی بیٹی منیزہ ہاشمی. منیزہ ہاشمی صاحبہ میڈیا پروفیشن یعنی ابلاغ عامہ کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ 40 سال ڈائریکٹر پروگرامز کی حیثیت سے پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک رہیں اور 2002 میں پاکستان ٹیلی ویژن کو خیر باد کہا. اپنے 40 سالہ دور میں ویسے تو لاتعداد پروگراموں کا حصہ رہیں، مگر ان کے خواتین اور بچوں سے متعلق پروگراموں کو نمایاں حیثیت حاصل رہی. بحیثیت مصنفہ کتاب ہو ایم آئی تحریر کی. اس کتاب میں پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین سے دلچسپ انٹرویوز شامل ہیں. پچھلے دنوں اپنی کتاب کنورسیشن وتھ مائی فادر کی رونمائی کے سلسلے میں یہاں لندن اور یورپ میں مصروف رہیں. پہلی بار لندن میں ہوما پرائس نے ان سے میرا تعارف کروایا اور دوسری مرتبہ ان سے جرمنی کے شہر بون میں کشور مصطفیٰ کے توسل سے ملاقات رہی اور ان ملاقاتوں میں کتاب کے حوالے سے دلچسپ گفتگو ہوئی. میں نے ان سے لندن اردو وائس کے لیے انٹرویو کی درخواست کی جو انہوں نے قبول کی، جس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں. پیش خدمت ہے منیزہ ہاشمی صاحبہ سے گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیزہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے لندن اردو وائس کو ٹائم دیا. ویسے تو سوال بہت سارے ہیں مگر سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ والد کے انتقال کو لگ بھگ 38 سال تو غالباً ہو گئے ہیں جی، تو آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال 38 سال میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت کیوں یہ خیال آیا؟ یہ سوال کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سوال میں نے بھی اپنے آپ سے لاتعداد مرتبہ پوچھا ہے. اور شاید میں یہ کہہ سکوں یا کہوں گی کہ یہ کووڈ کی ہی عنایت تھی کہ جب اس نے گھر میں بند کیا، تمام مصروفیات سے مجھے نجات ملی اور دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، بالکل میں اکیلی تو خیر نہیں، گھر میں لوگ تو تھے. تو اس وقت کچھ پرانی یادیں، پرانی باتیں ذہن میں آنے لگیں. تو شاید یہ خطوط اس وقت میرے ہاتھ لگ گئے. موجود تو پہلے بھی ہوں گے. دیکھیں یوسف، میرے دل میں یہ بات ایک ہے، یہ حقیقت ہے میرے لیے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. یہ وقت مقرر تھا اس کا، اور اس وقت میں تنہا تھی، سکون سے تھی، خاموش تھی اور شاید میرا فوکس بھی تھا. تو میں نے خط پڑھنے شروع کیے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ خط چھاپوں اور لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ فیض کا یہ ایک ایسا امیج ہے یا ان کی ایسی ایک پروفائل ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم. پھر میں سوچتی رہی، کچھ تھوڑا سا دل میں ڈر رہا کہ کوئی پڑھنا بھی چاہے گا کہ نہیں پڑھنا چاہے گا، اس میں ایسی کیا بات ہے، کیونکہ انہوں نے تو کئی جگہ ایسا لکھ دیا کیا حال ہے تمہارے، تم ٹھیک ہو، تم کہاں ہو، تم کیا کر رہی ہو. تو وہ کچھ دن اس میں گزر گئے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ چلتے چلتے ایک ایسا وقت آیا جب یہ میرے عام طور پہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب میرے ذہن میں ایک کچھ عجیب سا بیج کوئی بو دیتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہی رہتا ہے. تو پھر میں سوچتی رہی. پھر میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا جس میں دوست تھے، بچے تھے میرے، کیونکہ میرے 2 بیٹے ہیں، وہ مجھ سے بہت قریب ہیں اور میں ان سے بہت کچھ ان سے رائے وغیرہ لیتی ہوں. تو چلتے چلتے پھر یہ ڈیولپ ہوا کہ نہیں، ان کو چھاپنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ فیض کا جو ایک روپ ہے باپ کی حیثیت سے وہ لوگ اسے جانیں. لیکن پھر وہ میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا عدیل جو ہے، جو کافی ان کاموں میں آگے بڑھتا بھی ہے، کچھ میرا ساتھ بھی دیتا ہے جی. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بورنگ ہو جائے گا، یہ تو بہت سے خط کیا کریں گے آپ، خط 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 چلے جا رہے ہیں، اس کو کچھ اور ڈیفرنٹ کرو، فرق کرو. کیسے فرق کرو؟ تو وہ سوچا. تو پھر اس نے کہا کہ اسے چونکہ پتہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرے ساتھ ہی، کہنے لگا آپ کو یہ ہمیشہ شکایت رہی اپنے والد صاحب سے کہ انہوں نے وقت نہیں دیا آپ کو، یا وقت تھا نہیں، سمجھیں دیا سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی مصروفیات ایسی تھی. تو پھر کہنے لگے کیوں نہ تم انہیں اب یہ جو آپ کی زندگی گزری ہے ان کے جانے کے بعد وہ بتانا شروع کرو، اور یہ بتاؤ کہ تم پہ کیا بیتی اور تم نے وقت کیسے گزارا، اچھا بھی برا بھی.
اور اپنا دل کھول کے اور بالکل. تو اس کے اوپر بھی میں نے سوچنا شروع کیا اور جیسے جیسے میں سوچتی گئی تو مجھے اور مزہ آتا گیا, مزہ آتا گیا کہ یہ باتیں تو کرنے والی ہیں, بتانے والی ہیں. اور پھر اس میں بھی سچی بات ہے تھوڑا بہت سینسرشپ بھی آئی کہ نہیں یہ نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا, یہ اس کا ذکر نہ آ جائے, اس کا ذکر نہ آ جائے, کیونکہ تھوڑا بہت پردہ تو رکھنا ہی پڑتا ہے, بھرم رکھنا پڑتا ہے. لیکن پھر لکھنا شروع کیا. کیا بات ہے. مگر یہ بتائیں کہ اس میں کتاب لکھنے کی, خیر سب لوگ وہ تو ہیں بہت سے لوگ کہ جنہوں نے, آپ کے بیٹے نے بھی مدد کی, بتایا, آئیڈیا ڈیولپ کرایا, مگر حوصلہ افزائی کس نے کی سب سے زیادہ؟ فیملی میں یا فرینڈس میں سب سے زیادہ آپ نے کہا کہ نہیں بھائی, ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ جو ایک بیچ پیچھے ایک طرح کی طاقت ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو مستقل. نہیں, مجھے صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ, اور مجھے یہ حوصلہ دینے والے میری کتاب میں ایک چیپٹر بھی ہے جس میں میں نے ان خواتین کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے جو میرے ساتھ قدم بہ قدم چلتی رہیں اور ہر وقت پوچھتی رہیں, کیونکہ کچھ کتاب کچھ طویل ہوتی چلی گئی, کچھ میرے لکھنے کا سٹائل, کچھ عمر تھوڑی سی, کچھ یہ کچھ وہ, تو ان کو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے کتنا حوصلہ دیا. لیکن اگر یہ میں کہوں تو اس کو کوئی غلط نہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ حوصلہ اس کتاب کا دینے والا یا دینے والی میں خود تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرے اندر ایک, انگلش کا تو ایک لفظ مجھے آتا ہے ریزیلینس, اردو کا مجھے شاید اتنا نہیں آتا, ایک کچھ عجیب سی سختی ہے کہ میں جب ڈٹ جاؤں ایک چیز پہ, یا تو یہ میری والدہ کی طرف سے آئی ہے جو کہ آئی ہے, کیونکہ اس خاتون نے کیا کیا مشکلات نہیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں, اور یا پھر میرے والد کی طرف سے آئی ہے جو ساری دنیا کہتی تھی اور ضرور کہتی تھی اور صحیح کہتی تھی کہ اس سے زیادہ نرم مزاج, خاموش, کم گو وغیرہ سب, لیکن اس آدمی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا حوصلہ دیکھ لیں آپ, اس کی شاعری میں دیکھیے نا کس طرح وہ کہتا ہے نام اٹھے گا اللہ کا, یعنی کس قسم کی وہ سختی بھی ہے اس کے لہجے میں. تو وہاں بھی تھا کچھ, تو شاید وہ مل جل کے کچھ کنفیوز سی ورژن میرے اندر آ گئی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ میں جب ایک ٹھان لوں یا سوچ لوں کہ یہ بات صحیح ہے, اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, اس سے فائدہ ہی ہوگا, یہ کرنا چاہیے, تو میں چل پڑتی ہوں. تو مگر یہ تو اچھی صفت ہے نا. لیکن ساتھ ساتھ لوگوں سے پوچھتی جاتی ہوں کہ میں کچھ زیادہ تو دماغ نہیں خراب ہو گیا میرا. ارادے کی پختگی تو آپ کے پاس یہ تو آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں ودیت ہوا ہے یہ والدین کی طرف سے, کیونکہ وہ ارادے کی پختہ تھا. تو اب ارادہ ایک چیز کا کر لیا, سارے چیزیں دیکھ کے پھر پوچھا, پھر بہت سے بڑے لوگوں سے پوچھا, استادوں سے پوچھا, دوستوں سے پوچھا, چھوٹوں سے پوچھا, بچوں سے پوچھا, کیونکہ بغیر بتائے میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے, دونوں بیٹے میرے ساتھ, بہوؤں سے پوچھا, کس سے نہیں پوچھا. کسی نے مذاق اڑایا, کسی نے کہا, لیکن کہیں سے نہ کی آواز نہیں آئی. سب نے کہا لکھیں. تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا یہ کام ٹھیک ہے, بس اس کو چلتے چلے جاؤ. چلیں اب اس پہ تو ہم آتے ہیں, تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے متعلق کچھ بتائیں. اس وقت جو آپ کی فیملی ہے, تھوڑا لائٹ موڈ میں اس کو لے جاتے ہیں, پھر ہم کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے. 2 بیٹے ہیں جی, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے, سائیکائٹرسٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں چونکہ اتنے بدقسمتی سے ذہنی مسائل ہیں کہ اس کا بزنس چمک رہا ہے. اب وہ بچہ بھی بہت ذہین ہے اور بہترین سائیکائٹرسٹ میں اس وقت شامل ہوتا ہے, پروفیسر ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا, اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی ہے, امریکہ میں بھی پریکٹس ہے, اور اس وقت جو لاہور کا مینٹل ہاسپٹل ہے اس کا وہ CEO بھی ہے. تو ایک تو وہ ہے, لیکن کیا نام ہے؟ علی, ڈاکٹر علی مدی ہاشمی. علی مدی ہاشمی. یہ نام بھی ان کے نانا نے لکھا تھا, نام ان کا رکھا تھا مدی, لیکن میری ماں کہنے لگی I will never be able to pronounce it, میڈی. تو ابا نے کہا اوکے علی. تو اب وہ علی ہے, لیکن نام ان کا بہت پیارا علی مدی. انہوں نے ان کے جو خطوط ہیں آپ کی کتاب میں, جی کافی علی کو بھی لکھے ہیں. علی کو بھی لکھے, بالکل. یہ لوگ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. بالکل, علی مدی. تو علی ویسے تو ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن لکھنے سے بھی بہت شوق بھی رکھتے ہیں. انہوں نے 2-3 کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں,
انگریزی سے اردو میں بہت کمال ان کی زبان پہ عبور ہے. انگریزی پہ تو عبور ہے اپنی نانی کے حوالے سے, اور اردو پہ عبور انہوں نے بہت سیکھا ہے, پریکٹس کیا, مشق کی ہے. پھر فیض کے اوپر انہوں نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی ہے, بایوگرافی جو انگریزی میں لکھی ہے, لو اینڈ ریولوشن. اور میں سمجھتی ہوں شاید وہ اس وقت تک فیض پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں بالکل کمپلیٹلی اور مکمل طور پہ ایک کتاب ہے ایسی جس میں کوئی بھی ایک لفظ بھی حرف بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے اندر سے اب اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے اور چھپ رہا ہے. یہ بھی کی. پھر فیض صاحب نے ایک پیام مشرق لکھی تھی جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا, لکھی سی مطلب جو انہوں نے علامہ اقبال کی فارسی جو تھیں غزلیں اور ان کو ترجمہ کیا تھا جو گم گئی تھی, سمجھیں آپ, وہ علی نے آ کے کھوجی, نکالی کھوجی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو شاعر کیا. اور وہ کئی 2-3 کتابوں کی وہ ترجمے کر چکے ہیں مضامین کے. اور اس طرح سے, اور اب وہ کبھی کبھی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے پطرس بخاری پہ ایک کتاب لکھنی ہے. اب وہ لکھے کہ نہ لکھے, دیکھو کیا بات ہے, وقت ہی نہیں ہے, اس کو پاگل لوگ چھوڑیں گے تو لکھیں گے. چھوٹا بیٹا. مگر یہ بتائیے کہ بھائی سامعین آپ سن رہے ہیں, یہ گفتگو کوئی اتنی فارمل گفتگو ہماری نہیں ہے, اور یہ گفتگو ہم بالکل ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کو محسوس کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو اب اگلا سوال جو ہے میرا, جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہم لائٹ موڈ میں بات کر رہے ہیں, اپنے بچپن کا وہ کون سا دور ہے جس میں آپ واپس جانا چاہیں گی؟ ہاں بچپن میرا جو گزرا کچھ عجیب سا گزرا, کیونکہ والد صاحب نہیں تھے. 9 مارچ سن 1951 میں انہیں لے گئے. میں اس وقت 4.5 سال کی تھی. وہ دن یاد ہے, وہ شام یاد ہے, وہ صبح یاد ہے, یہ لیٹ نائٹ تھی وغیرہ وغیرہ. وہ رونا دھونا یاد ہے, وہ میری والدہ کا چیخنا یاد ہے, ویئر از یور وارنٹ, ویئر از یور وارنٹ. تو وہ وارنٹ والے زمانے اور سب کچھ. اس کے بعد پھر وہ 4 سال 4.5 سال کچھ ایسے ہی گزرے. تو میں بچپن میں شاید میرا بچپن کچھ بڑا اونچ نیچ ڈاواں ڈول سا گزرتا تھا. اب ہماری ملاقات کے دن آ گئے ہیں تو 2-2 3-3 مہینے انتظار کرو, وہاں پہنچو, پتہ لگا ملاقات کا جو وہ ہے اپنا اجازت نامہ ہے وہ واپس ہو گیا, پھر وہ خالیات واپس آ جاؤ, اس قسم کے بھی ہوئے. تو بہت میری والدہ کی اداسیاں, ان کے آنسو, ان کا غصہ وہ مجھے یاد ہے. لیکن حوصلے والے خاتون تھی, انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور چلتی چلی گئیں. تو 1955 میں پھر فیض صاحب وہ ایک قانون بدلا اور اس کے بعد پھر ان کی رہائی ہوئی. تو وہ بچپن میں اپنے آپ کو کسی طرح سے خوش نہیں کہہ سکتی. ہاں مجھے بچپن کی شاید 1-2 باتیں جو یاد ہیں, وہ جو یاد بھی آتی ہیں اچھی, وہ کبھی یوں ہے کہ کیونکہ میری والدہ بہت مصروف رہتی تھیں نوکری میں بھی اور ظاہر کیس میں بھی, اور بھگت رہی ہیں, تاریخیں بھگت رہی ہیں. تو کسی حد تک مجھے آزادی تھی کہ میں, ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹر تھے جن میں نوکروں کے بچے اور ہمارے سب, تو مجھے آزادی تھی کہ میں وہاں جا کے کھیل سکتی ہوں. تو مجھے وہ یاد ہے کہ جہاں اسکول سے واپس آنا, کتابیں پٹکنا اور پیچھے کھانا کھانا اور پیچھے چلے جانا, اور پھر مجھے کچھ 5-6 بجے کوئی ڈھونڈتا ہوا آتا تھا کدھر گئی تو وہاں. تو وہ کچھ ایسا کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ وہ آزادی کے دن تھے مکمل. اب اس میں کیا ہوتا ہوگا اب اتنا یاد نہیں ہے, لیکن پٹھو گرم ہو گیا, کوئی اور کھیل ہوگی, کچھ چھپن چھپائی ہو گئی, کچھ ہوگی لڑکیوں کے ساتھ. لیکن وہ کچھ 3-4 گھنٹے جو میرے ہوتے تھے نا, بالکل میں آزاد ہوتی تھی. تو وہ آواز اس کے اندر آپ کی جو بڑی بہن تھی وہ اکثر آپ کو پروٹیکشن دیتی تھی نہیں؟ بڑی بہن میری گھر میں ہوتی تھی. وہ ذرا پڑھاکو قسم کی ہیں, خاموش قسم کی ہیں. میرے خیال میں ان کا شاید ہوم ورک بھی ذرا زیادہ ہوتا ہوگا یا اس میں دھیان زیادہ کرتی ہوں گی. پھر انہیں چونکہ آرٹ مصوری کا بہت شوق ہے تو اس میں بھی لگی رہتی ہوں گی. تو وہ گھر میں رہتی تھی. ان کا مجھے نہیں یاد کے باہر آنا, اور نہ وہ بلانے بھی نہیں آتی تھی, بلانے مجھے ملازم ہی آتا تھا. تو وہ گھر میں رہتی تھی اور میں نیچے. آپ کو پروٹیکشن دیتی تھی وہ؟ کبھی آپ نے, ظاہری بات ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ شرارتی تھیں, اور شرارتی آپ بہت زیادہ, صرف شرارتی تو بہت شرارتی تھی, اور آگے سے پٹاخے کی طرح جواب بھی دیتی تھی جو آج بھی دیتی ہوں. بالکل. اور کسی طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ
میں میرے اپنے قانون ہوتے تھے, اپنی مرضی ہوتی تھی, کیا بات, رولز were made to be broken. اور لیکن ظاہر ہے ایک حد ہوتی ہے ہر چیز میں, کیونکہ میری والدہ بہت سخت تھیں. میری والدہ ڈسپلن تھیں, اور وہ شاید ان کا جارج بلڈ تھا جس کے اوپر سب لوگ ہنستے بھی ہیں, گوری تھیں, وہ ڈسپلن بھی تھیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اتنی زیادہ یا ہم دونوں اتنے زیادہ بالکل ہی بفر جائیں, کیونکہ باپ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے آگے پیچھے پھرتے جائیں, مادر پدر آزاد ہو جائیں. تو لیکن میں ضرور ان کو جسے کہتے ہیں نا کھینچا کرتی تھی, کیوں 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 کیوں. تو یہ مجھے جواب دیتے دیتے بہت فائنلی وہ کہتے ہیں کیپ کوائٹ, وائی ڈو یو آسک سو مینی کوسچنس. تو لیکن مجھے یہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ کیوں, کہ مجھے پتا ہونا چاہیے, مجھے کنونس کر دیں, آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور پھر مجھے بتائیں اس کی وجہ. اور اگر میرے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے, پھر میں بھی نہیں ہلوں گی. لیکن ویسے مجھ کے اوپر دباؤ کوئی نہ ڈالے, وہ بالکل کوئی اس کی کوشش بھی نہ کرے. کوئی. تو آپ نے بیٹوں کی بات کی تھی, تو بیٹا چھوٹا جو ہے وہ عدیل ہے, وہ اپنا آرٹ میں اور میڈیا میں کام کرتا ہے, اور ماشاءاللہ فیض گھر جو ہمارا لاہور میں ہے جو ہے وہ اس کا سیکرٹری جنرل, فیض فاؤنڈیشن کا سیکرٹری جنرل ہے, اسی کو چلا رہا ہے. اور اس کا شوق ہے کہ وہ فیض کمیشن کو اور فیض کے پیغام کو آگے لے کے جائے. بہت اچھی بات. اب وہ یہی کہتا ہے کہ سب نے کتابیں, اور وہ اگر میں آج کہوں اور اگر وہ مجھے اس بات کا سن کے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو کیا وہ شاعری کرتا ہے, اتنی اچھی شاعری کرتا ہے وہ, اور اس میں وہ ہاں یہ دیکھے نا, وہ کہتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں سب نے چھاپ دی کتاب, شاعری تو عوام کی امانت ہوتی ہے, تو اب شاعری اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سب نے کتابیں چھاپ دی, میں ہی رہ گیا ہوں. میں رہ گیا ہوں. تو میرے خیال میں کچھ اس طرف تھوڑا وہ رینگ رہا ہے آہستہ آہستہ. چلیں ان کو آپ لے کے آئیں اس طرف. لیکن شرمندہ سے پتہ نہیں کیوں, لیکن اس کو وہ کبھی زہرا آپا سے, زہرا نگاہ سے پوچھتے ہیں, کبھی ڈاکٹر عارفہ سے پوچھتے ہیں, یاسمین حمید سے, مطلب وہ کریکشنز کروا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں لوگوں سے, اور وزن اور یہ اور لفظ اور فلانا, وہ محنت کر رہا ہے اس کے اوپر, محنت کر رہا ہے, بہت خوبصورت شاعری کر رہا ہے. پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب میں آپ کیا بتائیں گے, اس کتاب میں پڑھنے والوں کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ اس کتاب کو... یوسف, جب یہ کتاب لکھ تو دی, لکھنے میں کیا, جو مرضی لکھو. اور مجھے ایک عادت ہے, اچھی یا بری آپ کہہ لیں, کہ جب میں بیٹھتی ہوں, جب میں لکھنے بیٹھتی ہوں, ہو سکتا ہے کئی دن نہ بیٹھوں, تو پھر رکتی نہیں ہے, پھر وہ ایک بالکل ایک روم ہے جس سے ہوتا ہے نا, وہ چلتے چلے جاتے ہیں, خیالات آتے رہتے ہیں. اب وہ آتے رہتے ہیں, جب بند ہوئے تو ٹھپ, فل سٹاپ, اور کھڑے ہو جاؤ اور ختم. تو اس طرح سے لکھتی ہوں میں. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ میں دوبارہ اس کو نہیں پڑھتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں 1000 غلطیاں نظر آئیں گی, یہ میں نے کیوں لکھ دیا, یہ کیوں لکھ دیا. تو میری ایک دوست ہے بہت اچھی ہیں, جنہوں نے کتاب کی پروف ریڈنگ بھی کی تھی, انہوں نے کہا تھا بس لکھ کے مجھے بھیجتی جاؤ, میں اس کو دیکھ لوں گی, کوئی ایسی بات نہیں. تو میرے اس کتاب میں ماشاءاللہ بہت لوگوں نے, کسی نے گرامر دیکھی, کسی نے فل سٹاپ وغیرہ وغیرہ, اور کوئی مجھے 2-3 لوگوں نے کہا جس میں ایک بھی ٹائپوگرافیکل ایرر نہیں ہے, جو بہت محنت کی اس کے اوپر. تو وہ تو میں لکھ لیتی ہوں, لیکن مجھے جو محسوس ہوتا تھا کہ میں, یہ بات ہے کوئی جنوری کی, کہ جب یہ کتاب بالکل مکمل ہو کے چھپنے یعنی جا چکی تھی, 13 فروری کو اس کی ریلیز تھی, تو مجھے کوئی رات کو ڈر لگتا تھا, یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا ہے, کون پڑھے گا اس کو, کسی کو کیا دلچسپی ہے کہ میری زندگی میں کیا ہوا کیا نہ ہوا. فیض, یہ اس کتاب نے مجھے اتنے پینک اٹیکس دیے ہیں, اتنے انگزائٹی اٹیکس دیے ہیں, کہ شاید یہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہے جو کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈس لائل ہو گئی ہوں میں, کہ میرے باپ نے مجھے ایک پیار سے اور ایک اپنے لائٹ موڈ میں ایک خط لکھ دیا, اور میں نے دنیا کو پڑھا دیا. کیا یہ مقصد تھا ان کا, کیا مجھے کرنا, یہ جو گلٹ تھا میرے اندر وہ اتنا رہا کہ میں بالکل کانپ سی جاتی تھی کہ میں نے کیا کر دیا. مگر اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھی پوری کتاب, تو اس کتاب کے اندر جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے 40 سال کا غبار جو آپ کا اپنے والد صاحب سے گفتگو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ادب میں اگر دیکھا جائے تو اس کو آپ بائیوگرافی بھی نہیں کہہ سکتے, خود نوشت نہیں کہہ سکتے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی خطوط کی کتاب ہے. یہ ادب میں ایک نیا اضافہ ہے. ادب کے اندر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
ایک نیا اضافہ، ایک نئی صنف اس طرح سے ہے کہ ایک گفتگو جو کہ بہت سالوں پہلے ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے ایک بیٹی نے ریوائیو کیا ہے. تو یہ جو آپ کی میرے خیال سے اس میں جو لوگ پڑھیں گے ان کو جو پڑھنے کو ملے گا وہ یہ پڑھنے کو ملے گا کہ فیض صاحب کی یاد تازہ ہوگی، فیض صاحب کے بولنے کا لکھنے کا انداز پتہ چلے گا، فیض صاحب کی وہ گفتگو پتہ چلے گی جو ادب سے ہٹ کے اور ایک اپنی بیٹی سے گفتگو ہے جو کہ جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، تو اپنی بیٹی سے جو محبت اور شفقت اس میں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا اس کتاب کے اندر لوگوں کو یہ پڑھنے کو ضرور ملے گا، اور پڑھیں گے تو جیسے میں نے بھی آپ سے بھی کہا تھا کہ اس کتاب کی خوبی یہی ہے کہ یہ بیٹیوں کو اپنے والد کے ساتھ اور والد کو اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے تاکہ یہ رشتے جو ہیں ڈیڈ اینڈ ڈاٹر، فادر اینڈ ڈاٹر، باپ اور بیٹی کے رشتے ایک نئے زاویے سے دیکھے جا سکیں. خیر اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی کے حوالے سے ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے، پسندیدہ گانا کون سا؟ گانا ہیں تو بہت سارے، لیکن میرے خیال میں مجھے نیرہ نور کا، حالانکہ وہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوا کیونکہ وہ نیرہ سنگز فیض 2 میں ہے. اوکے. نیرہ سنگز فیض 1 تو ساری دنیا کو پتہ ہے نا، لیکن نیرہ سنگز فیض 2 بھی ایک نکلی جو کہ بہت کچھ محدود نمبرز آئے، اور وہ شاید کسی ایک بینک کے حوالے سے نکلی تھی. تو اس میں جو اس نے فیض صاحب کی ایک نظم گائی ہے، میرا درد نغمہ بے صدا. میرا درد نغمہ بے صدا. اچھا وہ آپ اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے وہ، کیونکہ وہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ساری کی ساری جو نظم ہے اٹ از آن جینڈر. ایک لڑکی عورت جو بھی آپ کہہ رہی ہے کہ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نہا. اور پھر وہ آگے چل کے پھر وہ جو بھی کہتی، مجھے بدقسمتی سے یاد نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ مل جائے گا آپ کو کہیں نہ کہیں. اور آخر میں یہ کہتی ہے کہ اگر میں یہ بول پڑی، میری خاموشی کو زباں ملے، مجھے رونق سمتھنگ دو جہاں ملے، کہ اگر میں بول سکی تو میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں گی. تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ کم ہے لیکن یہ جب بھی میں سنتی ہوں، ایک وہ اور ایک کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ، وہ جو مظفر علی صاحب نے اپنی فلم انجمن میں شبانہ نے ہی گایا ہے. بے انتہا خوبصورت ہے، بے انتہا. وہ ہر دفعہ میں سنتی ہوں تو مجھے اس سے وہ بھی یاد آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جس دھج سے کوئی مختل میں گیا، کس دھج سے کوئی مختل میں گیا، صحیح بات، شان سلامت رہتی ہے. کیا بات ہے ایسا. یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی تو کوئی بات نہیں. اور آپ کی فیوریٹ فلم، پسندیدہ کوئی تو فلم ہوگی، کوئی ایسی ہوگی کہ آپ کہیں گے یار چلو میں نے، کوئی انگلش ہو، کوئی اردو ہو، کوئی ایسی فلم ہو جو آپ نے. نہیں ہے تو صحیح. اب اور فلمیں دیکھنے کا جتنا مجھے جنون ہے شاید کم ہی لوگوں کو ہوگا. اور پاکستان میں بدقسمتی سے فلمیں بیچ میں ایک دور آیا تھا جب غائب ہو گئی تھیں، لیکن اب پھر سے دوبارہ آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں تو صحیح. لیکن میرے خیال میں جو ڈاکٹر شیواگو کر گیا نا میرے ساتھ، ڈاکٹر شیواگو، وہ نہیں بھولتا مجھے. کیا بات ہے. زبردست. چلیں ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ سے آخری سوال ہے کہ سننے والوں کو یہ بتائیے کہ باپ اور بیٹی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے کہ ان میں، دیکھیں کہا ہی جاتا ہے کہ جن بیٹیوں کو اپنے باپ کی شفقت نصیب ہوتی ہے، پیار نصیب ہوتا ہے، وہ لائف میں مشکل سے مشکل حالات کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کرتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم بتایا گیا. ویسے میں تو بہت لکھا گیا، آپ جائیں جا کے سرچ کریں، بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، یہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں ایک کھچاؤ رہتا ہے، خاص طور پہ آپ لوور مڈل کلاس میں چلے جائیں، باپ بیٹی کے رشتے جو ہے ایک کھچاؤ سا رہتا ہے. بہت سے پردہ ہے، پردہ بھی ہے ہمارے یہاں ایک. تو مگر آپ یہ بتائیے کہ چلیں پردہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک محبت جو بیٹی اور باپ کے درمیان ہوتی ہے وہ تو انمٹ ہے. تو وہ آپ اس بارے میں بتائیے کہ وہ تعلقات
بچوں کے آپس میں بچوں کے اپنے باپ کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, تو ان کو زندگی میں آگے کیا ان کی یہ مدد کریں گے کس طرح میں سے؟ چونکہ اپنا تو جو تجربہ گزرا سو گزرا, اس میں بہت سی وجوہات تھیں, جدائیوں کی بھی, دوریوں کی بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن میرے سامنے چونکہ 2 بیٹے ہیں میرے, دونوں کی بیٹیاں ہیں, اور میں ان کو دیکھتی ہوں, اور وہ دیکھتے, اور بھی دوست اپنے جو بھی ہیں دیکھتی ہوں, تو دیکھ کے میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس گھر میں باپ اور بیٹی کے درمیان ایک رشتہ دوستانہ پیار تو ہوتا ہی ہے, اور بڑے چھوٹے کا بھی ہوتا ہے, لحاظ کا بھی ہوتا ہے, عزت کا بھی ہوتا ہے, لیکن اگر دوستانہ تعلق ہو تو کتنا وہ بچی جس طرح پھولتی پھلتی ہے, جس طرح کلی کھلتی ہے, تو وہ میں دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ آگے چل کے یہ بچی جس کو اتنا آپ سمجھیں صحیح قسم کا ایٹماسفیئر مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے, ہوا مل رہی ہے, خوراک مل رہی ہے, ایک بوٹے کو, ایک پودے کو وہ کس طرح سے سر نکال رہا ہے اور کس طرح سے یہ پھلے پھولے گی. تو یہ تو میرے ذہن میں, لیکن ظاہر ہے کچھ مجبوریاں ہوں گی اور لوگوں کی بھی ہوتی ہیں, کچھ دوریاں بھی ہوتی ہیں, کچھ فاصلے ہوتے ہیں, کچھ نوکریاں ہوتی ہیں, کچھ اوقات وقت ہوتے ہیں, کچھ آج کل کے بچے اتنے مصروف ہوتے ہیں. تو اور اس وقت کا جو دور ہے, اس وقت کی جو بچی ہے یا بچہ ہے, اس کی زبان ہی اور ہو گئی ہے, اس کا ذہن ہی اور ہو گیا ہے. وہ آپ بات کرتے ہیں اس سے سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, یا وہ ہمیں کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں. وہ لیول ہی نہیں چلتا آپ کی کانورسیشن کا جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے. اگر آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یوں دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ آ گیا ہے, وہ ڈسٹنس ایک وہ آٹومیٹکلی آ گیا ہے, آٹومیٹکلی ایک ڈسٹنس آ گیا. لیکن اس میں محنت دونوں طرف سے چاہیے, زیادہ تو بڑے سے چاہیے, چھوٹا تو بچہ ہے. تو میرے خیال میں والدین کو بھی اس بات پہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی, اور یہ کہنا آسان ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, بچے کے ساتھ آپ چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت کا بچہ جو ہے وہ ایک اور ہی چیز, ایک اور جنریشن ہے, ایک زمانہ ہی مختلف ہے. تو محنت کر کے کچھ تھوڑا نہ تھوڑا, کوئی نہ کوئی ایک اندر کوئی ذرا سا بھی انٹری لے لیں آپ, اور اس انٹری کو پھر آپ دیکھیں. اگر بچی کا یا بچے کا شوق یہ ہے تو آپ بھی اس طرف چل پڑیں. اگر وہ گیمز دیکھنا چاہتا ہے تو گیم ہی دیکھیں, اگر وہ میوزک سننا چاہتا ہے تو میوزک, چاہے جتنا بھی مصیبت ہو جائے. یہ ضروری ہے, ایفرٹ آئے گی بڑے سے, چھوٹا ایفرٹ نہیں کرے گا, کیونکہ چھوٹے کے پاس اس وقت ایک تو ذمہ داریاں اپنی ہیں پڑھائی کی, یہ بھی کرو, گریڈ بھی لو, ایسے بھی کرو, ویسے بھی کرو, لیکن اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت کم ہے. آپ کو پتا ہے کہ وقت کم ہے. بچے کے لیے تو ساری دنیا پڑی, کوئی بات نہیں, کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ترسوں کر لیں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن بڑے کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے یہ وقت جو ہے اپنا اس بچے کے ساتھ, اس کی کردار بنانے میں, اس کو سلجھانے میں, اس کو سمجھانے میں وقت نکالنا ہے, اور ابھی کرنا ہے. وقت کم ہے, ابھی کرنا ہے, کیونکہ اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے بچہ. صحیح بات ہے, صحیح بات. اس بچے کو تو اس بات کا علم نہیں ہے. اب یہ ایک بس لاسٹ آپ سے ایک اور چیز پوچھوں گا کہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ, ہماری ینگ جنریشن ہے, لڑکیاں جو اس وقت پاکستان میں, پورے دنیا میں جتنی لڑکیاں ہیں, ان کے لیے آپ کا کوئی ایسا پیغام جو آپ کہیں کہ بھائی ہماری یہ لڑکیاں جن کو صنف نازک کر کے چار دیواری بٹھا دیا جاتا ہے, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میں جب آج اس دور میں اپنی زندگی کے اس وقت میں جب دیکھتی ہوں بچیوں کو جو روز ہی کوئی نہ کوئی نئی پوسٹ آتی ہے, تو میری آنکھیں بھی کچھ پھٹی رہ جاتی ہیں. خوشی سے میرا دل باغ ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ بچی کہاں کہاں پہنچ گئی. اسپورٹس میں آپ دیکھیں تو کہاں نہیں پہنچی, ایوریسٹ پہ دیکھیں تو وہاں نہیں پہنچی, اور بھی ایکٹنگ جو بھی میں اپنی بچوں کی بات کر سکتی ہوں. ظاہر ہے ہماری لڑکیاں بیٹیاں اتنی آگے, جب موقع ملا تو کتنی انہوں نے دیواریں توڑیں, کتنے انہوں نے اپنے جو چینز تھیں, زنجیریں تھیں, وہ توڑیں, اور کس طرح وہ باہر نکلی ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر مواقع چاہیے, اس کے لیے اور بحثی. تو میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو ہے نا ہمت, اسے نہیں مرنے دینا.
ہمت نہیں مر دیتے. نا امیدی وہ اپنا کہتے ہیں کہ بالکل کفر ہے، اور ہے وہ تو ہے، لیکن آپ نے اپنے اندر جو ہے نا، اپنا اندر کا جو حوصلہ ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کو اگر چلیں، اگر ایک طرف کا نہیں مل رہا آپ کو راستہ، آزادی نہیں مل رہی، اس طرف آپ کو پیچھے سے سپورٹ نہیں مل رہی، تو کہیں اور سے ملے گی. ایک دم سے یہ نہیں سوچنا کہ ہائے میں کیا کروں، ہائے میں تو مظلوم ہوگی، ہائے مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، ہائے، وہ ہائے والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے. اپنے اندر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ اجاگر کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں. وقت آئے گا، وقت آئے گا، آپ کو یہ وقت کہیں نہ کہیں سے موقع آئے گا، اور پھر آپ نے اس موقع کو پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ. خواتین کے لیے یہ میسج کہ خود اعتمادی پیدا کریں اور ہمیشہ تیار رہیں جیسے بھی حالات ہیں، اور حالات کا مقابلہ کریں. اور آپ کے لیے اس وقت جو ہیروز ہیں وہ فیض ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں. مشکل حالات میں پوری فیملی نے ہر مشکل حالات میں مقابلہ کیا اور دنیا سے لڑے، اور اگلی جنریشن کو بھی اس کام میں شامل کیا کہ فیض کا پیغام وہ آگے بڑھائیں. بالکل. لندن اردو وائس کی جانب سے بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں آئیں. بہت شکریہ. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.